اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ تنگی اور تاریکی لحد کی، وہ تنگی اور تاریکی لحد کی، یہ سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی کہ وہاں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آج مختصر سا پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے متعلقین جو ہیں، جن سے ہمارا واسطہ تعلق قائم ہے، ہمارا ہر اس شخص سے واسطہ قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتا ہے، آپ کی عزت اور ناموس کی بات کرتا ہے، آپ کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ ہم پیر بھی اسی کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑا ہو۔ ہم مولوی بھی اسی کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے عملی طور پر کھڑا ہو جائے، میدان میں آ جائے۔ تو آج میں صرف خاص کر کے اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں، میرے گاؤں کے لوگ ہیں اور میرے شہر چنیوٹ کے لوگ ہیں، میرے رشتہ دار کزن وغیرہ جتنے ہیں، میرے گھر والے اور سیاسی لوگ جو ہیں، ہمارے کونسلر صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب، ایم پی اے، ایم این اے صاحب، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 73-74 سال تقریباً پاکستان بنے ہوئے گزر گئے، تو ان 73-74 سالوں کے اندر ہم صرف اور صرف ووٹ کا جو لین دین ہے، اسی بنا پر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کسی کا سولنگ بنوا دیا، کسی کی نالی بنوا دی، کسی کے جناب بجلی کا میٹر لگوا دیا، کسی کو بجلی کے کھمبے لگوا دیے، وہ بھی ان لوگوں کو جو کہ آپ سے زیادہ جن کا تعلق ہے، تو ان کے لیے سب کچھ درکار ہے۔ لیکن غریب کے لیے آواز اٹھائی بھی جاتی ہے تو صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے۔ جب ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد نہ تو کوئی ہمیں ایم پی اے نظر آتا ہے اپنے حلقے میں، نہ کوئی ایم این اے نظر آتا ہے۔ پھر 5 سال جو ہیں وہ مزے کے ساتھ جو ہے گزارتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں، ایم پی ایم این اے جو وہ مقرر ہو جاتے ہیں، تو 5 سالوں کے اندر نہ تو کوئی کسی فاتحہ خوانی پہ نظر آتا ہے ایم پی اے، نہ جناب وہ کسی جنازے پہ نظر آتا ہے، نہ کسی کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوئے مجھے یا ہم سب کو نظر آتا ہے۔ اور جب 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہوتی ہے، الیکشن کمپین چلتی ہے، تو وہی ایم پی اے صاحب، وہی ایم این اے صاحب جھونپڑیوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ 5 سال پرانے مرے ہوئے لوگوں کے وہ جناب فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو ایک غریب کے باپ کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اس کی اولاد کا نام بھی یاد ہوتا ہے، اس کے دادا کا نام بھی یاد ہوتا ہے، پورے خاندان کے نام ان سے بڑھ کر تو ان غریبوں سے کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ صحیح معنوں میں اگر بات کرنا چاہوں تو میں اپنے ان غریب لوگوں سے، ہم بھی غریب ہیں اور غریب کو غریب کا احساس ہوتا ہے، اس کا درد ہوتا ہے، تو بندہ بھی وہی مجاہد اور مرد ہے جو غریب کا احساس کرے، بہادر بھی وہی ہے۔ اس دور میں جو غریب کا ساتھ احساس کرتا ہے نا، وہی صحیح معنوں میں مرد ہے اور مرد کہلوانے کا وہ حقدار ہے۔ تو ہماری غریب عوام بیچاری کوئی سولنگ کے لیے ووٹ دے دیتا ہے، کوئی کسی اپنے ذاتی مسئلے کے لیے، کوئی کسی کے لیے، پھر بھی وہ صحیح معنوں میں ان کی خدمت ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب نہیں کر سکتے۔
تو میں بالخصوص اس الیکشن کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر ہم غریب طبقہ جو ہیں بالخصوص وہ نہ تو کسی اپنے ذاتی جو مفاد ہے اس کے لیے ووٹ دیں گے، نہ کسی سولنگ نالی کے لیے، نہ بجلی کے لیے۔ یہ سب کچھ تو اسی غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آئے نا۔ پتہ تو چلے جب ایم پی اے صاحب اپنی جیب سے 1 لاکھ روپے لگا کر کسی غریب کا ساتھ دیں تو تب پتہ چلے کہ یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ وہی غریب کا پیسہ تو جناب جب کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے تو ایم پی اے ایم این اے صاحب کی بڑی بڑی تختیاں لگ جاتی ہیں کہ یہ فلاں صاحب نے جناب آج یہ کام کروایا، تو اس کے لیے جناب بڑی لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ اب ہم خوشامد کسی کی بھی نہیں کرنے والے۔ ہم اب اگر کسی کو کا ساتھ دیں گے، کسی کے لیے قربانی دیں گے تو وہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے چلے گا، ہم اس کے جوتے اٹھا کر اپنے سروں کا تاج بنائیں گے۔ اب ہمارا مکمل بائیکاٹ ہوگا ایسے سیاسی لوگوں سے جو عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو غریبوں کے ساتھ جنہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ دیکھو یہ چوتھا سال ہے اس حکومت نے کتنے جو روزگار کے جناب اعلان کیے تھے، تو ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے نوجوان ڈگری ہولڈر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، لیکن کسی کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہوئے، وہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا ان نوجوان جو میرے بھائی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان کی آس امید چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور اپنے بازوؤں کا زور آزماؤ، کسی کے منہ کی طرف مت دیکھو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو ہوائیں، یہ آندھیاں، یہ طوفان چلتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کسی نوجوان کا رستہ نہیں روک سکتی، بلکہ نوجوان اور آگے بڑھے، یہ تو اس کو اونچا کرنے کے لیے، اس کا مقام دلانے کے لیے یہ چلتی ہیں۔ تو ہم کہاں سو گئے؟ ہم ایک تو ان کے پیچھے جناب ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی مفاد نہیں، ہمیں ان سے کوئی لین دین نہیں۔ اب ووٹ ہوگا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ جو حضور کے دین کے لیے آئے گا، ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا جو سنجیدہ ہے کہ جو کسی کو ابھی تک اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی آواز۔ سارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا جو حلقہ ہے اس کے اندر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی کسی قسم کی ایسی جناب سرگرمی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کر چلنے والا کوئی نہیں، اور غریب سار نہیں اٹھاتا کہیں کچلے نہ جائیں۔ لیکن اٹھو اور اس ظلمت کے جو یہ طوفان چلے ہوئے ان سے نکلو اور ان لوگوں کو بتاؤ۔ اور یہ نوجوان مسلم، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ کبھی آئے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا کہ جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو عملی طور پر اس دفعہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، الیکشن کمپین چلائیں، اس کے لیے نکلیں، یہ نبی کا جھنڈا جو ہے اس کو لے کر نکلیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گلی گلی، کوچے کونوں میں، بازاروں میں، بستیوں میں یہ حضور کا جھنڈا اب لہرائے گا، یہ دین کا جھنڈا لہرائے گا۔ تو اب صرف اور صرف اسلام کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اب انشاءاللہ ووٹ دیا جائے گا۔ اب کسی سیاسی مفاد کے لیے ووٹ نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے، اپنا ووٹ دیں گے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے، تو ہماری محنت کا صلہ ہمیں اللہ دے گا۔ اور باقی بات رہی روزگار کی،
روزی کی، تو وہ تو آپ نے سنا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلے بھی ہم خود محنت مزدوری کر کے کھا رہے ہیں، بعد میں بھی کمائیں گے کھائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس بار ووٹ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دیں گے، اور ہم ان سے ٹکر لیں گے۔ یہ جتنے بھی سیاسی میری بات سن رہے ہیں نا، جو بھی سن رہا ہے، اگر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے جوتے اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھیں گے۔ اگر یہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوتے تو انشاءاللہ ہم جتنی کوشش کر سکیں ہم ووٹ لیں گے بھی، ان کے ووٹ توڑیں گے بھی، سب کچھ کریں گے، مریں گے بھی، جو بھی ہمیں قربانی دینی پڑی دیں گے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم میدان عمل میں اب آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی۔ جتنے میرے بھائی میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں، خاص کر کے میرے رشتہ دار، میرے گاؤں کے رہنے والے جتنے نوجوان، وہ اس مسئلے کے لیے آواز اٹھائیں، مسئلہ ناموس رسالت کے لیے لوگوں کو بتائیں، ختم نبوت کی جو کانفرنسز ہیں وہ کی جائیں، اور لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہو، اور لوگوں کو کم از کم پتہ چلے۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی مسئلہ ناموس رسالت کا اتنی سنجیدگی کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ختم نبوت کا بس ہمارے لوگ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی جاگیر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی خان صاحب، کوئی شاہ صاحب، جو بھی آئے گا وہ اگر نظام مصطفیٰ کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، نہیں تو یہ ذات پات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، جو تقوی کے لحاظ سے اچھا ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ اب اس بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے، اور اس لیے چلیں گے کہ کل ہم نے قبر میں بھی جانا ہے۔ ہم سولنگ نالی پکی بنوانے کے لیے تو جناب ووٹ دیتے ہیں، لیکن قبر کی خوشحالی کے لیے بھی ووٹ دو نا، تاکہ ہماری قبر خوشگوار بن جائے، قبر میں پھول لگ جائیں، قبر کے اندر ہوائیں چلیں، قبر کے اندر روشنیاں ہوں۔ تو اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ لاحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلا ہوں، لاحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلا ہوں، سنا تھا وہاں اندھیرا ہوگا، چراغ لے کے چلا ہوں، اور اب نہ سر جھکا کے جئیں نہ منہ چھپا کے جئیں، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جئیں، ہم اگر 2 دن کم جئیں تو اس میں حیرت کیا، ہم تو ان کے ساتھ ہیں جو شمع جلا کے جئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔